اگر کوئی ایسا کھیل ہو جس کے کوئی اصول ہی نہ ہو، کھلاڑی جب چاہیں میدان میں آ جائیں، جب چاہیں ایک ہی گول کو 10 بار گن لیں، اور اگر وہ ہارنے لگیں تو وہ بار بار کھیل کو وہیں سے شروع کر دیں جہاں سے وہ ہارے تھے۔ تو اس میں تو بہت عجیب سی حالت ہو جائے گی۔ بالکل۔ کیا ایسا کھیل کبھی کسی نتیجے پر پہنچ سکتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں، یہ صرف ایک نہ ختم ہونے والی افراتفری ہوگی۔ ہاں، اور ویسے بالکل اسی طرح جب معاشرے میں جائیداد کے جھگڑے ہوتے ہیں، پیسوں کا لین دین ہوتا ہے یا خاندانی تنازعات کھڑے ہوتے ہیں، تو انہیں حل کرنے کے لیے ایک انتہائی منظم نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح، ایک ایسا نظام جو یہ طے کرے کہ قانون کے کھیل کے اصول کیا ہیں، اور اس بات کو یقینی بنائے کہ ان تمام جھگڑوں کا بالآخر کوئی اختتام ہو۔ تو آج کے اس گہرائی سے مطالعے میں ہم ایک ایسے ہی طاقتور قانونی فریم ورک کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ضابطہ دیوانی 1908 یعنی کوڈ آف سول پروسیجر کے حصہ اول کی ابتدائی دفعات 9 سے 14 تک کا مواد موجود ہے۔ ہم اس پر بات کریں گے۔ بالکل، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ چند قانونی دفعات کس طرح ہمارے پورے ریاستی نظام کو مقدمات کے سیلاب میں ڈوبنے سے بچاتی ہیں۔ ہاں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ قوانین محض کتابوں میں لکھی ہوئی خشک ہدایت نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دراصل وہ بنیاد ہیں جو یہ طے کرتی ہیں کہ شہری کس طرح اپنے مسائل عدالتوں میں لا سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ دفعات ہی بتاتی ہیں کہ ریاست کا عدالتی نظام کہاں مداخلت کر سکتا ہے، اور ایک ہی مسئلے پر جو لوگ بار بار مقدمہ بازی کرتے ہیں نا، اسے کیسے روکا جاتا ہے۔ اگر قانون میں یہ ڈسپلن نہ ہو تو طاقتور اور امیر لوگ غریبوں کو ساری زندگی عدالتوں کے چکر ہی لگواتے رہیں۔ ہاں، اصل میں یہی تو مسئلہ ہے۔ تو چلیں اس کو بالکل شروعات سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر کوئی شخص اپنا مسئلہ لے کر عدالت تک پہنچتا کیسے ہے؟ صحیح۔ مطلب کیا ہر طرح کا مسئلہ لے کے عدالت جایا جا سکتا ہے؟ ہمارا فراہم کردہ مواد بتاتا ہے کہ اس کا جواب دفعہ 9 یعنی سیکشن 9 میں موجود ہے۔ تو ذرا سمجھائیے کہ دفعہ 9 کس طرح عدالتوں کے دروازے کھولتی ہے۔ دیکھیں، دفعہ 9 جو ہے نا، وہ دراصل اس پورے عدالتی نظام کا ایک مرکزی دروازہ ہے۔ اس دفعہ کے تحت قانون یہ کہتا ہے کہ دیوانی عدالتوں یعنی سول کورٹس کے پاس ہر طرح کے سول یعنی دیوانی نوعیت کے مقدمات کی سماعت کا اختیار موجود ہے۔ اچھا، بس اس میں صرف ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ سوائے ان مقدمات کے جن کی سماعت پر یا تو واضح طور پر، جسے ایکسپریسلی کہتے ہیں، یا پھر کسی اور قانون کے تحت خاموشی سے یعنی امپلائیڈلی پابندی عائد کی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے کھول کر سمجھتے ہیں۔ یہ کچھ اس طرح ہے نا جیسے ایک بہت بڑی اور کھلی شاہراہ ہو۔ ہاں بالکل، ایک بڑی ہائی وے کی طرح۔ ہاں، اور ہر طرح کی دیوانی گاڑی، چاہے وہ پیسوں کا مسئلہ ہو، زمین کا قبضہ ہو یا کوئی معاہدہ ٹوٹنے کا چکر ہو، وہ سب اس شاہراہ پر سفر کر سکتی ہیں۔ صحیح۔ البتہ ریاست نے کہیں کہیں کچھ خاص ٹول پلازا یا رکاوٹیں کھڑی کی ہیں جنہیں ہم مستثنیات یا ایکسیپشنز کہہ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک مثال دی آپ نے۔ اگر آپ کی گاڑی ان رکاوٹوں میں نہیں آتی تو شاہراہ آپ کے لیے بالکل کھلی ہے۔ اور اس کھلی شاہراہ کے حوالے سے نا قانون نے ایک اور بہت دلچسپ تشریح کی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ قانون کہتا ہے کہ اگر کسی جائیداد کا حق یا کسی عہدے کا حق، جسے آفس کہتے ہیں، اگر وہ کسی مذہبی رسم و رواج پر منحصر ہو نا، تب بھی وہ قانون کی نظر میں ایک سول نوعیت کا ہی مقدمہ کہلائے گا۔ ویٹ، یہ بات تھوڑی الجھی ہوئی لگ رہی ہے۔ مذہبی رسم و رواج اور دیوانی حق، اس کا عملی زندگی میں مطلب پریکٹیکلی اس کا کیا چکر ہے؟ ہاں، میں سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں کہ کسی تاریخی درگاہ کے سجادہ نشین یا متولی کے عہدے پر دو بھائیوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب بظاہر یہ خالص مذہبی معاملہ لگتا ہے کہ بھائی کون سا بھائی درگاہ کی گدی پر بیٹھے گا۔ ہاں بالکل مذہبی مسئلہ ہی لگ رہا ہے۔ لیکن چونکہ اس گدی یا عہدے کے ساتھ ایک جائیداد کا کنٹرول اور اس درگاہ پر آنے والے چندے کا حق جڑا ہوا ہے نا، اچھا، تو عدالت یہ کہہ کر کیس واپس نہیں کر سکتی کہ بھائی یہ آپ کا مذہبی اور خاندانی مسئلہ ہے، ہم اس میں نہیں پڑتے۔ صحیح۔
چونکہ اس میں جائیداد یا عہدے کا حق شامل ہو گیا ہے، اس لیے یہ مکمل طور پر ایک دیوانی یا سول مقدمہ ہی مانا جائے گا۔ سمجھ گئی۔ یعنی عدالت مذہبی عقائد پر فیصلہ نہیں دے رہی، بلکہ وہ اس عہدے سے جڑے ہوئے مادی اور معاشی حقوق کا فیصلہ کر رہی ہے۔ بالکل، ایگزیکٹ یہی بات ہے۔ اچھا، تو اگر یہ شاہراہ اتنی ہی کھلی ہے اور کوئی بھی دیوانی مسئلہ اس پر آ سکتا ہے، تو کیا ایک امیر اور طاقتور شخص اس کھلی شاہراہ کا غلط استعمال نہیں کر سکتا؟ کیا مطلب غلط استعمال سے؟ مطلب اگر ایک زمین کا تنازع ہے تو کیا وہ شخص کرایہ دار کو تنگ کرنے کے لیے ایک ہی وقت میں ایک کیس لاہور میں اور وہی سیم کیس کراچی کی عدالت میں دائر کر سکتا ہے؟ ہاں بالکل، ایسا خطرہ تو موجود رہتا ہے، اور اسی افراتفری کو روکنے کے لیے ہی تو قانون نے دفعہ 10 یعنی سیکشن 10 متعارف کرائی ہے۔ اچھا، دفعہ 10 اسے روکتی ہے؟ ہاں جی، جسے قانونی اصطلاح میں اسٹے آف سوٹ یا اصول ریس سب جوڈس کہا جاتا ہے۔ یہ اصول بڑی سختی سے کہتا ہے کہ اگر ایک ہی مسئلہ انہی فریقین کے درمیان پاکستان کی کسی بھی دوسری مجاز عدالت میں پہلے سے زیر سماعت ہے یا پینڈنگ ہے، صحیح، تو کوئی بھی نئی عدالت اس نئے مقدمے کی کارروائی کو آگے نہیں بڑھائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسری عدالت اس کیس کی فائل کو وہیں روک دے گی؟ جی ہاں، دوسری عدالت اس کارروائی پر حکم امتناعی یعنی سٹے لگا دے گی۔ اچھا، وہ کہے گی کہ بھائی جب تک پہلی عدالت جہاں کیس پہلے سے چل رہا ہے وہ اپنا فیصلہ نہیں سنا دیتی، ہم اس معاملے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ صحیح، اس سے تو کافی آسانی ہو جاتی ہوگی۔ بالکل، اس سے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں، ایک تو وقت اور پیسے کی بچت ہوتی ہے، اور دوسرا دو مختلف عدالتوں سے ایک ہی مسئلے پر دو متضاد فیصلوں کے آنے کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اب آپ خود ذرا سوچیں کہ لاہور کی عدالت کہے کہ زمین آپ کی ہے اور کراچی کی عدالت کہے کہ نہیں، زمین کرایہ دار کی ہے، تو نظام تو پورا بیٹھ ہی جائے گا نا۔ واقعی یہ تو ایک زبردست ٹریفک کنٹرول سسٹم ہو گیا۔ لیکن دفعہ 10 کے مواد میں ایک اور چیز بھی لکھی ہے جو مجھے تھوڑی عجیب سی لگی۔ وہ کیا؟ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اصول صرف پاکستان کے اندر کی عدالتوں پر لاگو ہوتا ہے۔ ہاں، یہاں بات بہت زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مقدمہ کسی غیر ملکی یعنی فورن عدالت میں زیر سماعت ہے تو پاکستان کی عدالتوں پر یہ پابندی لاگو نہیں ہوتی۔ ہاں، بالکل نہیں ہوتی۔ یعنی اگر میرا کیس دبئی کی عدالت میں چل رہا ہے تو میں وہی کیس یہاں پاکستان میں بھی شروع کر سکتی ہوں۔ بالکل، قانون واضح طور پر اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ اگر کسی فورن عدالت میں کیس پینڈنگ ہے تو پاکستان کی عدالتیں اسے بنیاد بنا کر اپنی کارروائی بالکل نہیں روکیں گی۔ لیکن یہ تو خلم خلا وقت اور وسائل کا ضیاع ہے۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ مطلب اگر ایک مسئلہ پہلے ہی کسی اور ملک کی عدالت میں حل ہونے کے قریب ہے تو یہاں بھی وہی فائلیں کھولنے اور وہی بحث کرنے کی آخر منطق کیا ہے؟ کیا ہم جان بوجھ کر دوہری کارروائی کو فروغ نہیں دے رہے؟ دیکھیں، یہ سوال تو بہت ویلڈ ہے۔ بظاہر یہ وقت کا ضیاع لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت گہرا اور ٹھوس قانونی فلسفہ ہے۔ اچھا، اور وہ فلسفہ ہے ریاست کی خود مختاری کا، یعنی سوورنٹی کا۔ ایک خود مختار ریاست کی عدالتیں کسی دوسرے ملک کی عدالتوں کی کارروائیوں کے تابع نہیں ہو سکتی نا۔ صحیح پوائنٹ ہے۔ اگر پاکستان کا کوئی شہری یہ سمجھتا ہے کہ اسے پاکستان کے قانون کے تحت انصاف چاہیے تو ریاست پاکستان اس پر اپنے دروازے صرف اس لیے بند نہیں کر دے گی کہ دنیا کے کسی اور کونے میں کسی اور قانون کے تحت اس کا کیس چل رہا ہے۔ یعنی ہر ریاست کا اپنا عدالتی نظام ہے؟ بالکل، ہر ریاست کا اپنا نظام ہے جو اپنے دائرہ کار میں مکمل طور پر آزاد ہے۔ یعنی ہم اپنی عدالتی خود مختاری کو محض سہولت یا وقت بچانے کی خاطر کسی اور ملک کے حوالے نہیں کر سکتے۔ یہ بات تو وزن رکھتی ہے۔ ہاں۔ اچھا، دفعہ 10 نے تو اس وقت ٹریفک کو کنٹرول کر لیا جب مقدمہ چل رہا ہو۔ صحیح۔ لیکن جب ایک عدالت اپنا کام مکمل کر لے اور اپنا حتمی فیصلہ سنا دے، کیا پھر ہارنے والا فریق نئے سرے سے کوئی نئی دلیل تراش کر دوبارہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے؟ اور بس یہیں سے ہم ضابطہ دیوانی کی سب سے مشہور، سب سے طاقتور اور طویل ترین دفعہ میں داخل ہوتے ہیں، جو ہے دفعہ 11۔ ریس جوڈیکاٹا۔ بالکل، جسے ریس جوڈیکاٹا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک لاطینی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے وہ معاملہ جس کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اچھا۔
قانون کا یہ اصول بڑی سختی سے کہتا ہے کہ جو معاملہ ایک مجاز عدالت میں انہی فریقین کے درمیان حتمی طور پر سنا اور طے کیا جا چکا ہو، اسے کسی بھی دوسری عدالت میں دوبارہ نہیں لایا جا سکتا۔ مطلب دروازہ ہمیشہ کے لیے بند۔ ہاں جی، دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اس کو اگر روزمرہ زندگی سے جوڑیں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے دو دوستوں کے درمیان پچھلے سال کی چھٹیوں پر ہونے والی کوئی بحث ختم ہو چکی ہو۔ ہاں، تو اب ہر نئی بحث میں وہ پرانا مدعا دوبارہ نہیں لایا جا سکتا۔ ایک بار فیصلہ ہو گیا تو بس بات ختم۔ بالکل ٹھیک مثال ہے، لیکن چونکہ قانونی دنیا میں ہارنے والا فریق بات ختم اتنی آسانی سے تسلیم نہیں کرتا نا۔ ہاں وہ تو ہے، لوگ کہاں مانتے ہیں۔ اس لیے دفعہ 11 میں 6 مختلف تشریحات یا ایکسپلینیشنز دی گئی ہیں تاکہ کوئی بھی چھوڑ دروازہ کھلا نہ رہے۔ اچھا، ذرا ان کے بارے میں بتائیں۔ مثال کے طور پر جو تشریح نمبر 1 ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ سب کا مقدمہ یعنی فارمر سوٹ سے مراد وہ مقدمہ نہیں ہے جو پہلے دائر کیا گیا ہو، تو پھر کون سا ہے؟ بلکہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ پہلے ہوا ہو۔ ویٹ، واقعی؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر میں نے ایک کیس 2020 میں کیا اور دوسرا کیس کسی طرح 2021 میں دائر کر دیا، لیکن 2021 والے کیس کا جج تھوڑا تیز تھا اور اس نے پہلے فیصلہ سنا دیا، ہاں، تو کیا 2021 والا کیس سابقہ مقدمہ بن جائے گا؟ بالکل، ایگزیکٹ یہی بات ہے۔ قانون یہ نہیں دیکھتا کہ دور شروع کس نے پہلے کی تھی۔ اچھا، ہاں، قانون تو یہ دیکھتا ہے کہ فنش لائن یعنی فیصلے تک پہلے کون پہنچا ہے۔ اوہ، واو، جو فیصلہ پہلے آئے گا وہ ریس جوڈیکاٹا بن جائے گا اور دوسرے کیس کو وہیں ختم کر دے گا۔ یہ تو بڑی دلچسپ باریکی ہے۔ اور اس مواد میں ایک کنسٹرکٹیو ریس جوڈیکاٹا کا ذکر بھی ہے جو شاید تشریح نمبر 4 میں ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہ تو اس پوری دفعہ کا سب سے اہم اور تھوڑا خطرناک حصہ ہے۔ خطرناک کیسے؟ تشریح 4 یہ کہتی ہے کہ جو بات آپ کو اپنے پہلے مقدمے میں دفاع یعنی ڈیفنس یا پھر حملے کے طور پر پیش کرنی چاہیے تھی، ہاں، لیکن آپ نے نہیں کی، تو قانون یہی سمجھے گا کہ آپ نے وہ بات پیش کی تھی اور عدالت نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ اچھا، اسے کنسٹرکٹیو ریس جوڈیکیٹا کہتے ہیں۔ بالکل، ذرا اس کی کوئی عملی مثال دیجئے تاکہ بات پوری طرح کلیئر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، فرض کریں آپ اور آپ کے بھائی کے درمیان ایک خاندانی گھر کا تنازع چل رہا ہے۔ صحیح۔ آپ عدالت میں دعویٰ کرتی ہیں کہ آپ نے یہ گھر اپنی کمائی سے خریدا تھا، اس لیے یہ آپ کا ہے۔ مقدمہ چلتا ہے اور بدقسمتی سے آپ ہار جاتی ہیں اور عدالت گھر بھائی کو دے دیتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اب 1 سال بعد آپ دوبارہ عدالت میں نیا کیس دائر کرتی ہیں اور کہتی ہیں جج صاحب، مجھے پچھلے ہفتے والد صاحب کی ایک پرانی وصیت مل گئی ہے جس میں انہوں نے یہ گھر میرے نام کیا تھا، تو مجھے اس بنیاد پر گھر دیا جائے۔ تو کیا عدالت اس نئی وصیت کی بنیاد پر میرا نیا مقدمہ سن لے گی؟ بالکل نہیں سنے گی۔ کیوں؟ عدالت کہے گی کہ دیکھیں، جب گھر کا مقدمہ پہلی بار چل رہا تھا تو یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ ملکیت کے تمام ثبوت بشمول کوئی بھی وصیت اگر ہے اسی وقت پیش کر دے۔ اوہ، اچھا۔ کیونکہ آپ نے اس وقت یہ ہتھیار استعمال نہیں کیا تو اب قانون کی نظر میں اس وصیت کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہی اور اس پر بھی بس فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ تو بہت سخت اصول ہے۔ اگر مجھے واقعی وہ وصیت بعد میں ملی ہو اور میں نے جان بوجھ کر نہ چھپائی ہو تب بھی میرا حق مارا جائے گا۔ دیکھیں، یہ بظاہر سخت ضرور لگتا ہے لیکن اس کی وجہ بہت منطقی ہے۔ وہ کیسے؟ اگر قانون یہ سختی نہ کرے نا تو لوگ مقدمے کو قسطوں میں لڑنا شروع کر دیں گے۔ ہاں، بات تو صحیح ہے۔ جب ایک دلیل پر ہاریں گے تو گھر جا کر اگلی دلیل لے کر آ جائیں گے۔ ایسے تو کوئی تنازع کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو قانونی چراجوئی کا اختتام ہونا اس معاشرے کے امن کے لیے بہت ضروری ہے۔ بالکل، میں سمجھ رہی ہوں۔ اس کا بنیادی مقصد ہی نظام کو لامتناہی مقدمہ بازی سے بچانا ہے۔ اور وہ جو چھٹی تشریح ہے جس میں شاید عوامی یا مشترکہ حق کی بات کی گئی ہے، اس کا کیا تصور ہے؟ ہاں، وہ بھی دراصل اسی نظام کو بچانے کی ایک کڑی ہے۔ تشریح 6 کہتی ہے کہ اگر کچھ لوگ نیک نیتی سے کسی عوامی یا مشترکہ حق کے لیے مقدمہ لڑتے ہیں، صحیح، تو اس مقدمے کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ان تمام لوگوں پر لاگو ہوگا جن کا اس میں مفاد ہے۔ یعنی سب پر۔ مثال کے طور پر مثال لے لیں کہ محلے کے ایک پارک پر کوئی قبضہ کر لیتا ہے
اب محلے کے 3 لوگ مل کر عدالت جاتے ہیں اور فرض کریں کیس ہار جاتے ہیں۔ اچھا۔ اب محلے کے باقیہ 100 لوگ باری باری الگ الگ کیس نہیں کر سکتے کہ بھئی ہم تو اس پہلے کیس میں شامل ہی نہیں تھے۔ چونکہ وہ حق مشترکہ تھا اور پہلے کیس میں نیک نیتی سے لڑا گیا تو بس وہ فیصلہ پورے محلے پر لاگو ہو جائے گا۔ یعنی اگر ایک بار دروازہ بند ہو گیا تو وہ واقعی سب کے لیے بند ہو گیا۔ بالکل۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی پوچھیے۔ فرض کریں ہارنے والے فریق کو پتہ چلتا ہے کہ مخالف فریق نے عدالت میں جو دستاویزات دی تھیں وہ 100% جعلی تھیں۔ اچھا، فراڈ ہوا ہے یعنی؟ ہاں، یا یہ کہ جس جج نے فیصلہ سنایا اسے قانوناً وہ کیس سننے کا اختیار ہی نہیں تھا۔ تو اگر فراڈ ہوئی ہے تو کیا تب بھی وہ نیا کیس کر کے اس فراڈ کو بے نقاب نہیں کر سکتا؟ آپ کا ذہن بالکل درست سمت میں جا رہا ہے، اور اس کا جواب ہمیں ضابطہ دیوانی کی دفعہ 12 یعنی سیکشن 12 میں ملتا ہے۔ اچھا، جو نئے مقدمات پر پابندی سے متعلق ہے۔ جی ہاں، دفعہ 12 کی ذیلی دفعہ 2 واضح طور پر کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی فیصلے کو فراڈ، غلط بیانی یا عدالت کے دائرے اختیار نہ ہونے کی بنیاد پر چیلنج کرنا چاہتا ہے نا، تو وہ الگ سے کوئی نیا مقدمہ دائر نہیں کر سکتا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ تو پھر وہ کیا کرے؟ کیا وہ بس خاموشی سے ظلم برداشت کر لے؟ ظلم برداشت نہیں کرنا، بلکہ یہاں طریقہ کار مختلف ہوگا۔ قانون کہتا ہے کہ اسے لازماً اسی عدالت میں ایک درخواست یعنی اپلیکیشن دینی ہوگی جس نے وہ حتمی فیصلہ سنایا تھا۔ اچھا، اسی عدالت میں؟ ہاں، وہ کوئی نئی عدالت ڈھونڈ کر وہاں نیا مقدمہ نہیں شروع کر سکتا۔ یہ بات ذرا ہضم کرنا مشکل لگ رہی ہے۔ کیوں؟ مطلب جس جج کے فیصلے پر مجھے اعتراض ہے یا جس عدالت کے بارے میں میں کہہ رہی ہوں کہ اسے گمراہ کیا گیا ہے، میں واپس اسی کے پاس جاؤں؟ ہاں، سننے میں عجیب ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی ریسٹورانٹ میں اگر ایک ویٹر نے میرا کھانا خراب کر دیا ہو اور میں مینیجر کے پاس جا کر شکایت کرنے کے بجائے واپس اسی ویٹر سے جا کر لڑ رہی ہوں کہ تم نے میرا کھانا کیوں خراب کیا۔ مطلب کیا یہ تھوڑا غیر منطقی نہیں ہے؟ آپ کی مثال سننے میں بہت دلچسپ لگتی ہے، لیکن قانونی دنیا میں حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ کیسے؟ قانون کا مقصد دراصل لوگوں کو فورم شاپنگ سے روکنا ہے، یعنی اپنی من پسند عدالتیں ڈھونڈنے سے روکنا۔ اچھا، فورم شاپنگ۔ جی، اب ذرا تصور کریں اگر قانون عام اجازت دے دے کہ آپ کسی اور عدالت میں جا کر فراڈ کا کیس کر سکتے ہیں، تو ہر ہارنے والا شخص کسی نئی عدالت میں جائے گا اور کہے گا کہ پچھلی عدالت نے فراڈ کیا ہے۔ ہاں، یہ بھی ہے۔ یا کہے گا کہ اسے تو حقیقت سمجھ ہی نہیں آئی۔ اس طرح تو پچھلی عدالت کے فیصلوں کا جو تقدس ہے وہی مجروح ہو جائے گا۔ تو اسی عدالت میں واپس جانے کا پریکٹیکل فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، فائدہ یہ ہے کہ جس عدالت نے، جس جج نے مہینوں یا سالوں اس کیس کو سنا، جس کے پاس اس کیس کا پورا ریکارڈ موجود ہے، گواہوں کے بیان ہیں، تمام دستاویزات ہیں، صحیح، وہ عدالت ہی سب سے بہتر پوزیشن میں ہے یہ جانچنے کے لیے کہ کیا واقعی اس کے ساتھ کوئی فراڈ ہوا تھا، کیا واقعی کوئی فیکٹس چھپائے گئے تھے۔ پوائنٹ ہے۔ ایک نیا جج جس نے وہ کیس پہلے دیکھا ہی نہیں، وہ اس فراڈ کا تعین اتنی آسانی سے تھوڑی کر سکتا ہے۔ اس لیے دفعہ 12 اسی دروازے کی چابی اسی جج کے پاس رکھتی ہے۔ واقعی اب سمجھ آئی، یہ تو ایک زبردست حکمت عملی ہے۔ تو دفعہ 11 نے دروازہ بند کیا اور دفعہ 12 نے اس بات کو یقینی بنایا کہ آپ کوئی پچھلی کھڑکی توڑ کر نیا کیس لے کر اندر نہ آ سکیں۔ بالکل ایگزیکٹ۔ ہم نے اپنے ملک کے اندرونی عدالتی نظام کے ان کنٹرولز کو تو بہت اچھی طرح سمجھ لیا، لیکن اب ذرا انہیں بین الاقوامی سطح پر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آج کے اس گلوبل دور میں لوگ دنیا بھر میں کاروبار کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص فرض کریں لندن یا دبئی کی کسی عدالت سے کوئی دیوانی مقدمہ جیت لیتا ہے اور وہ غیر ملکی فیصلہ لے کر پاکستان آ جاتا ہے، تو پاکستان کی عدالتوں میں اس غیر ملکی فیصلے کی آخر حیثیت کیا ہوگی؟ یہ بین الاقوامی نجی قانون یعنی پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے جس کا جواب ہمیں ضابطہ دیوانی کی دفعات 13 اور 14 میں ملتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے دفعہ 14 یعنی سیکشن 14 کی بات کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ یہ دفعہ بتاتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی فورن عدالت کے فیصلے کی مصدقہ کاپی
یعنی سرٹیفائیڈ کاپی پاکستان کی عدالت میں پیش کرتا ہے نا، تو پاکستان کی عدالت ابتدائی طور پر یہی پریزیوم کرے گی، یعنی فرض کرے گی کہ یہ فیصلہ واقعی کسی بااختیار عدالت نے ہی دیا ہے۔ اچھا، یعنی عدالت فوراً اس پر شک نہیں کرے گی، اسے انیشلی درست مانا جائے گا۔ جی ہاں، بالکل، اسے درست مانا جائے گا، مگر توقع کے ریکارڈ سے کچھ اور ثابت نہ ہو جائے۔ اگر مخالف فریق یہ ثابت کر دے کہ بھائی اس غیر ملکی عدالت کے پاس تو اس معاملے کو سننے کا اختیار ہی نہیں تھا، تب وہ فیصلہ رد ہو سکتا ہے، اور یہیں پر دفعہ 13 یعنی سیکشن 13 میدان میں آتی ہے۔ اچھا، دفعہ 13 کیا کرتی ہے؟ یہ اس پورے عمل کی حدود متعین کرتی ہے۔ تو کیا دفعہ 13 ان فورن فیصلوں کو روکنے کے کچھ فلٹرز یا مستثنیات فراہم کرتی ہے؟ بالکل فراہم کرتی ہے۔ دفعہ 13 کے تحت عام طور پر غیر ملکی فیصلہ کنکلوسو یعنی حتمی ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن قانون نے 6 ایسے حالات یا ایکسیپشنز بتائے ہیں جن میں اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو پاکستان کی عدالتیں اسے ماننے سے بالکل صاف انکار کر دیں گی۔ یہ تو ایک قسم کی اسٹرکٹ چیک پوسٹ ہو گئی۔ تو یہ کون سی حالتیں ہیں؟ کہاں کہاں ان فورن فیصلوں کو روکا جاتا ہے؟ پہلا تو وہی ہے جو ہم نے ابھی ذکر کیا، یعنی فیصلہ دینے والی عدالت کا بااختیاری نہ ہونا۔ ٹھیک ہے، وہ سمجھ آ گیا۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسرا ایکسیپشن کیا ہوگا؟ دوسرا ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر فیصلہ کیس کے میرٹس پر نہ ہوا ہو۔ میرٹس پر نہ ہونے سے کیا مراد ہے یہاں؟ مطلب کیا اس کا مطلب وہ فیصلے ہیں جو کسی تکنیکی خامی کی وجہ سے سنا دیے جاتے ہیں؟ فرض کریں کسی فورن عدالت نے مجھ پر کوئی جرمانہ لگایا، لیکن اس نے مجھ سے کوئی ثبوت مانگا ہی نہیں اور بس میری غیر حاضری کا فائدہ اٹھا کر فیصلہ سنا دیا۔ کیا وہ پاکستان میں مانا جائے گا؟ بالکل، آپ نے درست نشاندہی کی ہے۔ اسے قانون میں ڈیفالٹ ججمنٹ کہتے ہیں۔ اچھا، ڈیفالٹ ججمنٹ۔ جی، اگر اس عدالت نے حقائق کو نہیں پرکھا، شواہد کا جائزہ نہیں لیا اور محض کسی ٹیکنیکل بنیاد پر ایک طرفہ فیصلہ سنا دیا ہے تو پاکستان کی عدالت ایسے فیصلے کو حتمی نہیں مانے گی۔ کیونکہ وہ میرٹ پر نہیں ہوا۔ بالکل، کیونکہ وہ میرٹ پر ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا۔ تیسرا ایکسیپشن تب آتا ہے جب غیر ملکی فیصلہ بین الاقوامی قانون کو غلط سمجھے، یا پھر اگر اس کیس میں پاکستانی قانون لاگو ہونا چاہیے تھا لیکن اس عدالت نے پاکستانی قانون کو ماننے سے انکار کر دیا ہو۔ اوہ، یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ہم اپنے قانون پر سمجھوتا تھوڑی کریں گے۔ بالکل نہیں کریں گے۔ اگر دبئی میں بیٹھا جج پاکستان میں موجود کسی زمین کا فیصلہ انگلینڈ کے قانون کے تحت کر دے تو ہم کیوں مانیں گے بھلا؟ ہاں بالکل، اور اس میں چوتھا نقطہ ہے قدرتی انصاف یعنی نیچرل جسٹس کے خلاف ہونا۔ قدرتی انصاف، اس کا کیا مطلب ہے اس کانٹیکسٹ میں؟ قدرتی انصاف تو ویسے ایک بہت وسیع لفظ ہے۔ دیکھیں، قدرتی انصاف کی کچھ بنیادی اصول ہیں، جیسے کوئی بھی شخص اپنے ہی مقدمے میں جج نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ اور کسی بھی شخص کو سنے بغیر اسے سزا نہیں دی جا سکتی۔ صحیح۔ اب اگر کسی غیر ملکی عدالت کی کارروائی میں پاکستانی شہری کو اپنا وکیل کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا، یا اسے نوٹس ہی نہیں بھیجا گیا، یا وہ جج پہلے سے ہی جانبداری کا شکار تھا، تو پاکستان کی عدالت صاف کہے گی کہ بھئی یہ تو بنیادی انصاف کے خلاف ہے، ہم تو اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ واقعی یہ تو ایک عام آدمی کے حقوق کا بہت بڑا تحفظ ہے یہاں۔ اور باقی 2 مستثنیات کون سے بچے؟ پانچواں ایکسیپشن یہ ہے کہ وہ فیصلہ دھوکے یا فراڈ سے حاصل کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے۔ فراڈ وہی جو ہم نے دفعہ 12 میں ڈسکس کیا۔ بالکل۔ اور آخری یعنی چھٹا ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر اس غیر ملکی فیصلے میں کوئی ایسا دعویٰ تسلیم کیا گیا ہو جو پاکستان میں رائج کسی بھی قانون کی صریح خلاف ورزی پر مبنی ہو۔ اس کی کوئی مثال دیں گے؟ مثال کے طور پر کوئی ایسا معاہدہ جو پاکستان میں اسٹرکٹلی غیر قانونی ہے لیکن فورن عدالت نے اسے درست مان کر اس پر فیصلہ دے دیا ہو تو اس فیصلے کو پاکستان میں لاگو نہیں کروایا جا سکتا۔ صحیح۔ اور اگر میں اس پوری بحث کو جوڑ کر دیکھوں نا تو ایک بڑا زبردست توازن نظر آتا ہے۔ ہاں بالکل، توازن تو ہے۔
یہ دفعات 13 اور 14 دراصل ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا بھی سکھا رہی ہیں اور اپنی حفاظت کرنا بھی۔ یعنی ہم بین الاقوامی برادری کے فیصلوں کا احترام بھی کرتے ہیں کہ ہاں آپ کی عدالت کی بھی ایک حیثیت ہے، لیکن ساتھ ہی ہم نے یہ 6 شرطیں لگا کر یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم اپنی خود مختاری، اپنے قدرتی انصاف کے اصولوں اور اپنے ملکی قوانین پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہاں بالکل درست فرمایا آپ نے۔ ایک مضبوط قانونی نظام کی نشانی ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ لچکدار بھی ہو اور اپنی سرحدوں کا مکمل محافظ بھی ہو۔ کیا کمال کا قانونی ڈھانچہ ہے یہ! اگر ہم اس پورے گہرائی سے مطالعے کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ ضابطہ دیوانی کی یہ جو ابتدائی دفعات ہیں یہ ایک مکمل اور بہترین کنٹرول سسٹم ہے۔ بالکل۔ دفعہ 9 وہ بڑا دروازہ ہے جو ہر مظلوم کے لیے کھلتا ہے تاکہ وہ دیوانی عدالت میں آ سکے۔ دفعہ 10 ایک ٹریفک پولیس والے کی طرح کام کرتی ہے جو 2 مختلف عدالتوں میں چلنے والے ایک ہی مقدمے کی ٹریفک کو کمپلیٹلی کنٹرول کرتی ہے تاکہ آپس میں کوئی تصادم نہ ہو۔ صحیح۔ پھر دفعات 11 اور 12 اس نظام کے وہ تالے ہیں جو ایک بار مسئلہ حل ہونے کے بعد دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیتے ہیں اور کوئی فراڈ کا بہانہ بنا کر بھی نئی جگہ دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اور آخر میں دفعہ 13 اور 14 اس قانونی نظام کی بین الاقوامی سرحدیں طے کرتی ہیں کہ کون سا فوراً فیصلہ ہمارے ملک میں داخل ہو سکتا ہے اور کون سا نہیں۔ واقعی اس سے بہتر اور جامع خلاصہ نہیں ہو سکتا تھا اس ٹاپک کا۔ شکریہ۔ دیکھیں، قانون کا اصل مقصد نہ صرف انصاف کی فراہمی نہیں ہے بلکہ معاشرے میں ایک ایسا استحکام اور یقین پیدا کرنا ہے جس پر شہری اپنی زندگی کی پوری بنیاد رکھ سکیں۔ بے شک، لیکن اس تمام گفتگو اور قانون کی ان سب باریکیوں کو سمجھنے کے بعد نا ایک ایسا پہلو ضرور ہے جو ذہن میں تھوڑی الجھن پیدا کرتا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ قانون کا بنیادی مقصد مقدمات کو لامتناہی ہونے سے روکنا ہے، تنازعات کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے، لیکن ذرا اس بات پہ غور کیجئے۔ جی۔ جب ہم دفعہ 11 یعنی ریس جوڈیکاٹا کی طرح فیصلوں کو حتمی شکل دینے کی اس قدر سختی اور دیوانہ وار جستجو میں پڑ جاتے ہیں تو کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم کبھی کسی سچائے اور مظلوم شخص کو محض کسی تکنیکی غلطی کی بنیاد پر کسی غلط فیصلے کے اندر قید کر دیں؟ کیا کسی بھی ریاستی اور قانونی نظام کے لیے محض کسی تنازع کی فائل کو بند کر دینا مکمل اور حقیقی سچائی تک پہنچنے سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں قانون اور انصاف کے اس درمیانی فاصلے پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج کے اس گہرائی سے مطالعے میں بس اتنا ہی۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.